سب سے پی کا ترمیمی آرڈیننس آج کل بڑی بات چل رہی ہے اس کے اوپر. پہلے تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آخر یہ آرڈیننس کا شوشہ چھوڑا کب گیا اور کیوں چھوڑا گیا, اور اس کے اوپر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں یہ آج کل بڑے اگریسو ہوئے ہوئے, یہ کیا سٹوری ہے ویسے؟ نہیں دیکھیں, پیکا کا بنیادی قانون تو بن گیا تھا پارلیمنٹ کے ذریعے نواز شریف کے دور میں, سائبر کرائم سے ریلیٹڈ بن گیا تھا, اور اس وقت بھی فوج کے پریشر پہ انہوں نے بنایا تھا کہ بیچ میں سوشل میڈیا پہ اس وقت یہ 5th جنریشن وار کی جو بات ہو رہی تھی, لیکن اس کو ظاہری بات ہے ہم جیسے لوگوں نے بھی مسترد کیا تھا, میڈیا آرگنائزیشن نے بھی ان کو مسترد کیا تھا. اب عمران خان صاحب کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری جو ناکامی ہے یہ میڈیا کی وجہ سے ہے. تو میڈیا میں عمران خان صاحب کے جو بڑے دل کے دھڑکن ہیں اور جو ان کے دل کے بڑے قریب ہیں, تو ان کو وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. مثلا میں نجم سیٹھی ہم سب کے بارے میں تو بہت عرصے پہلے سے آئی بی کو لگایا ہوا تھا کہ یار کچھ نکال کے یہ میرے محبوبوں کو اندر کر لیں. وہ نہیں ہوا. پھر کوئی 1.5-2 مہینے سے انہوں نے ایف آئی اے کو لگایا ہوا ہے پیچھے, اور ہر تیسرے دن ڈی جی ایف آئی اے کو بلاتے بھی ہیں کہ بھئی تم نے نجم سیٹھی کا کیا کیا, تم نے سلیم صافی کا کیا کیا. تو اور ان سے نہیں بن سکا, تو اب یہ مراد سعید کے کیس کی آڑ لے کے اور جو بشرا بی بی کے خلاف کچھ سوشل میڈیا پہ ہوا تھا, حالانکہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے, مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ سب سے گالیاں تو انہوں نے دی ہے. تو انہوں نے پی کا ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا. اب اس میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ تھا مثلا جو پہلے والا قانون تھا اس کی روح سے اگر میں آپ کے خلاف کچھ ناجائز کرتا سوشل میڈیا پہ تو میں ایف آئی اے کے پاس کمپلینٹ لے جاتا, لیکن آپ اریسٹ نہ ہوتی. پھر آپ کا معاملہ عدالت میں جاتا. اگر عدالت میں میں مجرم ثابت ہوتا تو پھر مجھے عدالت 3 سال کے لیے قید کر سکتی تھی یا جرمانہ لگا سکتی تھی. انہوں نے اس میں یہ ترمیم کر دی کہ نہیں, میں نے بس آپ کے خلاف شکایت کر دی تو اسی دن ایف آئی اے والے آ کے آپ کو گرفتار کر لیں گے, اور 6 مہینے آپ کی ضمانت بھی نہیں ہو سکے گی. عدالت 6 مہینے پہ فیصلہ کرے گا, اور اگر آپ گلٹی ثابت ہوئی تو پھر تو 5 سال تک آپ کو سزا قید کی ملے گی. لیکن اگر آپ گلٹی ثابت نہ بھی ہوئی تب بھی 6 مہینے تک, تو سوال یہ کہ 6 مہینے میں تو آپ کا ضمانت ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ مفت میں 6 مہینے آپ نے گزار دیے, میں اپنا الزام ہی ثابت نہ کر سکا. تو اس سے بڑا ڈریکونین لا اور کیا ہو سکتا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا, وہ صرف سائبر اور سوشل میڈیا سے متعلق تھا. اس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی اور الیکٹرانک میڈیا کو بھی ڈال دیا ساتھ. تو پھر پیمرا کس چیز کے لیے ہے, اتنی بڑی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, بالکل. تو ایک تو یہ کر دیا. تیسرا انہوں نے یہ کیا ہے اس میں کہ پہلے اگر میرے خلاف جھوٹی خبر آتی آپ کی طرف سے, یا اگر سوشل میڈیا پہ آپ میرے خلاف کچھ کرتی, تو صرف میں آپ کے خلاف بذات خود کمپلینٹ درج کر سکتا تھا. اب انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, مثلا میرے بہاف پہ کراچی کا کوئی بندہ اٹھ کے آپ کے خلاف کمپلینٹ کر سکتا ہے کہ جی ثنا مرزا نے سلیم صافی کی فلاں جگہ پہ کردار کشی کی ہے. یعنی یہ کسی کو بھی ایز اے ٹول یوز کر سکتے ہیں. پہلے یہ تھا انڈیویجول سے متعلق کہ بھئی فلاں بندے کا یہ ہوا ہے. اب انہوں نے اس کی تعریف ہی بدل دی کہ نہیں, آپ اداروں کی بھی توہین ہوتی ہے. مثلا حالانکہ پوری دنیا میں یہ اسٹیبلش چیز ہے کہ نہیں, اداروں کی توہین نہیں ہوتی, انڈیویجول کی ہوتی ہے. قرآن میں بھی جو اگر اس حوالے سے سزا و جزا کا تصور ہے تو وہ فرد سے متعلق ہے. تو انہوں نے یہ کر دیا کہ اداروں کی, مثلا فوج, جوڈیشری اور یہ, تو میں نے کوئی بات کہہ دی, ٹھیک, اور کسی ادارے سے متعلق کہہ دی, تو چلو پہلے تو صرف چیف جسٹس نے یا اس نے خود نوٹس لیا کہ یہ فلاں بندہ یہ توہین عدالت کی ضمن میں آتا ہے. لیکن اب میں نے بات کہہ دی ہے تو یہ اے بی سی کوئی بھی جا کے وہ ایف آئی اے میں کمپلین کر سکتا ہے کہ اس نے توہین کر دی عدلیہ کی, اس نے توہین کر دی فوج کی, اس نے توہین کر دی پارلیمنٹ کی.
تو FIA اسی دن آ کے مجھے گرفتار کر لے گا اور پھر 6 مہینے تک اور آپ 6 کچھ مہینے کر تک نہیں میری سکتے۔ ضمانت نہیں ہوگی۔ تو اس سے بڑی ڈریکونین وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کو مثلاً یہ جس ملک میں گئے تھے، یہ آج کل ہم نے سنا تھا نا، ایک اس وزٹ کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ تو کبھی چین سے متاثر ہو جاتے ہیں عمران خان، کبھی کس سے، تو وہ پوٹن سے آج کل یہ بھی شاید سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اس نے اپنے مخالفین کو کیسے دبایا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو لوگ ان کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے اور ان کو محسن بیگ بنانے کے لیے، مثلا جو حشر محسن بیگ کا وہ کر رہے ہیں، اب مثلا دیکھیں یہ قانون موجود نہیں تھا، اس قانون کو بیسکلی اچھا وہ پرانے والا نواز شریف دور کا قانون تھا۔ تو کمپلینٹ مراد سعید کا درج ہوا لاہور میں۔ پہلی بات تو یہ کہ وائی ان لاہور، مراد سعید ادھر تھا، ٹاک شو یہاں ہوا تھا، محسن بیگ ادھر تھے، ٹھیک، لیکن انہوں نے کمپلینٹ ادھر درج کی 9 بجے اور 9:30 بجے ان کے گھر پہ چھاپا پڑا۔ اب پچھلے قانون کی روح سے FIA کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ان کو گرفتار کرے۔ پچھلا قانون تو یہ تھا کہ جب تک عدالت ان کو مجرم ڈکلیئر نہ کرے آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو پچھلے قانون کو اتنا مس یوز کر رہے تھے کہ یہ محسن بیگ کو گرفتار کرنے کے لیے چلے گئے۔ اچھا جب انہوں نے وہ ریزسٹنس کی، اب انہوں نے وہ ریزسٹنس غلط تھی، خصوصاً پولیس کے آنے کے بعد۔ اگر صرف سول کپڑوں میں تھے تو وہ تو جسٹیفائیڈ ہے کہ میرے گھر میں کوئی آئے سول کپڑوں میں ہو تو میں یہ کیا سمجھوں گا دہشت گرد ہیں، مجھے اغوا کرنے آئے ہیں کسی، تو مجھے تو ریزسٹنس کا حق حاصل ہے۔ البتہ اگر پولیس ہو اور یا پراپر اپنے انٹروڈکشن کے ساتھ آئیں تو پھر اس کے بعد اگر محسن بیگ سے وہ غلطی ہوئی بھی تھی لیکن اس پہ دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا۔ اچھا پسٹل ان کا محسن بیگ جیسا بندہ، مثلا میرے جیسے چھوٹے لیول کا بندہ، میں نہ ڈرائیونگ لائسنس کو ایکسپائر ہونے دیتا ہوں نہ کوئی تو محسن بیگ اپنے پاس وہ تو عمران خان کا دستیاراز تھا اور وزیروں کو مقرر کرتا تھا، تو وہ بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھتا، تو پسٹل ان کے ہاتھ میں ایک ہے اور دوسرا پسٹل ان کے کاتے میں ڈال کے وہ ان پہ ڈالا گیا تھا۔ تو آپ سنیں کہ اب اس ڈریکونین لا کے بعد اگر یہ کنٹینیو رہے تو یہ کیا کریں گے اپنے سیاسی اور میڈیا کے مخالفین کے ساتھ۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ریسپانس دیا ہے اس پورے لا کے اوپر، وہ پھر اتنا اگریسو کیوں ہو رہے ہیں اور کیا وہ جسٹیفائی کر دیں گے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت عدلیہ میں جسٹس اطہر من اللہ جیسے کچھ لوگ موجود ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ لوگ امید کی کرن ہیں بلکہ یہ اس وقت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عدلیہ کے وقار کو قائم رکھا ہوا ہے، اور وہ جو کچھ نہ کچھ مظلوموں کو ریلیف ملتا ہے تو ان جیسے ججز کی طرف سے ملتا ہے۔ تو وہ اطہر من اللہ صاحب نے خصوصاً اس کا یہ جو شق تھا، کیونکہ پٹیشن کی ہے PFUJ نے اس کے خلاف، تو یہ جو گرفتاری والا شق تھا تو جب تک فیصلہ نہ ہو جائے تو انہوں نے اس پہ عمل درآمد سسپینڈ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ورنہ ہو سکتا ہے آج ہم دونوں یہ پروگرام کسی جیل میں کر رہے ہوتے۔ صحیح بات ہے، اگرچہ ہمارے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی تھوڑا سا آرام سے سونے کا، کچھ پالنے کا، کچھ ایکسرسائز کرنے کا موقع ملے، تو لیکن عمران خان صاحب کا شاید یہ خیال ہے کہ جس طرح وہ خود جیل سے ڈرتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ یہ سب جیل سے اسی طرح ڈریں گے۔ تو کچھ لوگ تو شاید اس وقت جیل میں جانا غنیمت سمجھتے ہیں، لیکن وہ اطہر من اللہ صاحب نے ان کی ساری اسکیم خراب کر دی اس ججمنٹ کے ذریعے۔ اچھا اطہر صاحب نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی خاصا مطلب شیٹر کیا ہے کہ یہ وہ کیا کوشش تھی جو دونوں پارٹیز کی طرف سے تھی کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں اس پیٹیشن کے اوپر؟ نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہر حوالے سے اس وقت انصاف کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مثلاً اب سیاست کا وقت آ گیا ہے، مسلم لیگ نون بھی، ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ یہ قانون ان کے خلاف بھی استعمال ہوگا، لیکن جب اپنی حکومت آتی ہے تو ان کے وکلاء نے جب کہا کہ ہم بھی پٹیشن لائے، میں اس روز عدالت گیا تھا، اگرچہ میں عدالت نہیں جاتا لیکن اس روز میں نیند قربان کر کے گیا ہوا تھا، عدالت میں اس وقت موجود تھا، تو اطہر من اللہ صاحب نے انہی الفاظ میں کہا کہ آپ لوگوں کی پٹیشن تو سننی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ پیکا کا بنیادی قانون تو مسلم لیگ نون کے دور میں بنا تھا نا، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے بنایا تھا، تو انہوں نے کہا جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں
مثلا اس کو ہم نے بھی مسترد کیا تھا، اس کو اس وقت صحافتی تنظیموں نے بھی مسترد کیا تھا، سول سوسائٹی نے بھی مسترد کیا تھا. ٹھیک ہے مسلم لیگ نون نے فوج کی دباؤ پہ بنایا، لیکن کیوں بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو میں اس میں فریق ہی نہیں بناتا، اور پیپلز پارٹی کو بھی یہی جواب دیا. پیپلز پارٹی کو بھی بڑا اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اگر واقعی اس کے خلاف ہے تو جائیں سینٹ میں آپ کی اکثریت ہے تو ادھر اس کے خلاف قرارداد منظور کر لیں. اگر آپ لوگ اتنے تکڑے، اپنے پارلیمنٹ کے جھگڑے یہ طرح میرے پاس کیوں آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ صحافیوں کا تو جینون ہے کہ ان کا کیس ہے، ان کا معاملہ ہے پی ایف یو جے کا، اور ان کے پاس آپ لوگوں کی طرف فورم نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان کو سنیں گے اور منطقی انجام تک اس کو پہنچائیں گے. لیکن پیپلز پارٹی والوں سے کہا کہ میرے پاس پٹیشن ہے لانے کی، کیونکہ یہ دیکھیں میں کہ ہر حوالے سے ان کے پاس جو سیاسی کیس جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ سیاست کا کیس ہے. مثلا یہ ثاقب نثار صاحب جیسے لوگ سیاست کے مسئلے اپنی عدالت میں لاتے تھے. عطر میں اللہ صاحب کے پاس اس طرح کے کیسز جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کی سیاست کا مسئلہ ہے، جاؤ ادھر وہ کرے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ جائیں پارلیمنٹ میں کریں. پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو وہی جواب دے دیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے کیسز ان کے پاس آتے ہیں، اور یہی ایک جج کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ سیاسی مسائل کو اپنی طرف نہ لائیں. لیکن اور پھر انہوں نے جتنی خوبصورت باتیں اس میں کی، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. پہلی ہیئرنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ اصل بےہودگی جو ہے، انہوں نے الفاظ دوسرے سے، وہ آئین کی وائلیشن ہے، اصل توہین جو ہے. پھر اس ہیئرنگ میں اس انہوں نے کہا کہ اپنی قدر اپنے کردار سے خود کی جاتی ہے. مثلا ہم نے سنا ہے عطر میں اللہ صاحب کی بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ کردار کشف کی گئی تھی. ایک مرتبہ وہ کہیں پرانے دور کی، وہ پیر صاحب ارشاد صاحب ان کے علاقے کے ہیں، ان کی شادی کی ایک تصویر تھی، اس کو ان سے مسلم لیگ نون سے جوڑ دیا گیا. پھر دوسری مرتبہ کسی اور کی وہ تصویر تھی، تو سوشل میڈیا پہ جتنی، لیکن عطر میں اللہ صاحب نے کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا، حالانکہ وہ لے سکتے ہیں. پھر یہ ابھی جو پچھلے دنوں انصار عباسی کی کیس کی وہ سماعت کر رہے تھے، اور وہ گلگت بلتستان کے جج کا، تو اس میں صحافتی تنظیموں کی طرف سے اور باقی سب کی طرف سے، لیکن انہوں نے بڑے آرام سے ان سب کچھ کو برداشت کیا. اور کل بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں کو حق ہے، میں لوگوں کو جواب دہ ہوں کہ وہ میرے فیصلوں پہ تنقید بھی کریں اور میرا احتساب بھی کریں. انہوں نے کہا کہ میں کبھی، یعنی انہوں نے کبھی اپنا یہ حق استعمال نہیں کیا ہے کہ تم نے میری توہین کر دی، تم نے بالکل ایک جینوئن بات کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی سیاستدان جب سیاست میں آتا ہے تو وہ تو خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے اور ان تنقید کے لیے پیش کرتا ہے. تو پھر آپ لوگ اس سے اتنے گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ لوگ اپنے کردار سے اپنی عزت کروائیں. اور جو اٹارنی جنرل صاحب تھے، حالانکہ وہ شریف آدمی ہیں اور ایک شریف باپ کے بیٹے ہیں، لیکن کل میں نے ان کا جو حشر دیکھا، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، لیکن وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی میں ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں. یعنی ایسا ظالمانہ اور غیر عاقلانہ قانون، وہ آرڈیننس عمران خان صاحب نے ہم لوگوں کے خوف سے یا ہمیں خاموش کرنے کے لیے اتنی عجلت میں جاری کر دیا کہ اس کے اٹارنی جنرل کے پاس بھی اطہر من اللہ صاحب کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا. بالکل. تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس آرڈیننس کے خلاف اور بھی بہت سے سٹیٹمنٹس آ سکتے ہیں، ریمارکس آ سکتے ہیں، اور پھر حکومت اس کو ریوائز کر سکتی ہے؟ نہیں، اب تو ظاہری بات ہے ہمارے جرنلسٹوں کے پاس اور پی پی یو جے کے پاس یہی در تھا، اور یہی آئینی کورٹ ہے پہلا، اس در کو کٹایا. یہ ایک ریلیف تو ان کی طرف سے ملی. اب باقی کیس کا میرٹ پہ فیصلہ ہونا ہے. کل ان کے پاس وہ نہیں تھا، انہوں نے کہا آپ تیاری کر لیں، کسی سوال کا بھی نہیں. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی نہیں ہے، کیا یہ یو این چارٹر کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو ادھر جا کے ان چیزوں پہ حکومت کو ان کو مطمئن کرنا پڑا. تو یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کل پرسوں جب آپ دوسری تاریخ مانگتے ہیں، اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ اس اپنے جواب کے لیے، تو اٹارنی جنرل صاحب نے 1 ہفتے سے زیادہ کا ان سے مہلت مانگی، تو اگلے ہفتے کی تاریخ ان کو دے دی گئی.
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 1 سال کا بھی اگر اٹارنی جنرل اور اس کی قانونی ٹیم تیاری ڈیفینڈ کر نہیں لیں، کر سکتے اس کو. یہ کیا کس نے ہیں. فروغ نسیم وہی، چونکہ جس طرح پہلے الطاف حسین کی ہر خواہش پوری کرتا تھا نا، تو اسی طرح عمران خان کی ہر خواہش پوری کرتا ہے. تو عمران خان نے ان سے کہا ہوگا کہ یار کوئی چیز تیار کریں کہ جس کے ذریعے یہ FIA والوں سے تو نہیں ہو سکتا کہ جس میں ہم ان سب کو اندر کر سکیں. تو فروغ نسیم تو ماشاءاللہ، کیونکہ میری معلومات کے مطابق یہ ابھی تو ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، فواد چودھری اور فروغ حبیب کو، لیکن ان لوگوں سے بھی کنسلٹیشن نہیں کی گئی اور یہ قانون تیار کیا گیا. اس سے پہلے انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف یہ سب کچھ کیا، اس سے بھی حکومت کی رسوائی ہوئی. پہلے جو ہے ان سے تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن ہی تیار نہیں ہو رہا تھا. اب ایک ایسا ڈریکونین لا، کل میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ تو شکر ہے الطاف حسین والا دور نہیں ہے، وہ وزیر اعظم ہوتے تو شاید فروغ نسیم یہ قانون بناتے کہ بھئی جو جرنلسٹ تنقید کرے گا تو اس کو بوری میں بند کیا جائے گا. بہت شکریہ صابر صاحب آپ کا.